رہے ہیں۔ غزہ کے لوگ، وہاں کے بچے جل رہے ہیں، ان کے بستے جلائے گئے، ان کے کھلونے جلائے گئے، ان کے دودھ کے بوتلیں جلائے گئے، ان کی سکول جلائے گئے، ان کے کھیلوں کے میدان کھنڈرات بنائے گئے، ان کے سامنے ان کے والدین کو خون میں نہلایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا۔ لیکن اس ظلم عظیم کے باوجود دنیا سو رہی ہے۔ وہ جو اقوام متحدہ کا ایک بہت بڑا NGO ہے، سیو دی چلڈرن، وہ کہاں ہے؟ وہ جو اقوام متحدہ کے تحت انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے تنظیمیں ہیں، وہ کہاں ہے؟ سلامتی کونسل کہاں ہے؟ UNO کہاں ہے؟ اس لیے کہ یہ بچے مسلمان بچے ہیں، یہ مائیں مسلمان مائیں ہیں، یہ بیٹیاں مسلمان بیٹیاں ہیں، تو ان کا خون بہانا، ان کے گھروں کو جلانا، ان کے بستوں اور کھلونے جلانا، یہ ظالم دنیا، ظالم اسرائیل جائز سمجھ رہے ہیں۔ اور آج ساری دنیا نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے۔ بڑے طاقتوں نے اسرائیل کو تبکی دی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو قتل عام کے لائسنس دی ہے۔ بائیڈن نے وہاں کا دورہ کر کے ان کے قتل عام کو جائز قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے وہاں 3 بار جا کر اعلان کیا کہ میں ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان حالات میں مسلم امہ کی ذمہ داری ہے، مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان فوجوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ عالمی اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ بیانات دینے سے، قراردادیں پاس کرنے سے، مذمت کی بیانات دینے سے آپ اسرائیل کے ٹینکوں کو نہیں روک سکتے، ان کے توپوں کے گولوں کا رخ نہیں موڑ سکتے، ان کے جہازوں کی بمباری کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو دنیا اسلام کے 74 ممالک، 74 لاکھ افواج سے لوگ یہی تقاضا کرتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، جاپان اور فرانس اگر اسرائیلی ریاست کے حمایت میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو آخر 74 لاکھ فوج آگے کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ کیوں اب تک عملی اقدامات نہیں کیے گئے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان حکمران اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، سب مل کر عالمی سطح پر فلسطین کے بچاؤ، غزہ کے بچاؤ کے لیے اقدامات کرے، عظیم شان فلسطینی فنڈ قائم کرے، غزہ کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اور اس وقت اسرائیلی فوج نے غزہ کا محاصرہ کیا ہے، کھانا نہیں ملتا، پانی بند کیا ہے، بجلی کی سہولت ختم ہے، دوائی کی سہولیات ختم ہے۔ وہاں جو ڈاکٹر ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں، ان ڈاکٹرز کے اپنے گھروں کو جلایا گیا۔ جو صحافی وہاں موجود ہیں اور رپورٹنگ کر رہے ہیں، کئی صحافیوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا۔ لیکن ظلم اور جبر کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ میں اس لیے آج لاہور کی ماؤں اور بیٹیوں کو اور لاہور کے بچوں کو شاباش دیتا ہوں کہ فلسطینی بچوں کے ساتھ یہ گہتی کے طور پر آج آپ لوگ یہاں جمع ہے۔
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا جیب خرچ جمع کر کے فلسطینی بچیوں کو عطیہ کیا. آپ نے اپنے کھلونے لا کر فلسطینی بچوں کو بیچنے کے لیے ہماری ذمہ داری لگائی. آپ نے اپنے ماؤں کے ساتھ آ کر اعلان کیا کہ ہم فلسطینی بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اس جذبے پر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. فلسطینی بچے بھی جنت کی پھول ہے اور آپ بھی جنت کی پھول ہے. فلسطینی بچے آج آگ میں جل رہے ہیں. اس آگ کو بجھانا اور ان جنتی پھولوں کو بچانا یہ ایمان، غیرت اور انسانیت کا تقاضا ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس وقت تک انتظار کر رہی ہے کہ جب آخری فلسطینی بچہ بھی خاموش ہو جائے، شہید ہو جائے، انسانیت ختم ہو جائے، انسانیت وہاں دم توڑ جائے اور آخری ہچکی بھی ختم ہو جائے. لیکن ہم نے فلسطینی بچوں کو، فلسطینی ماؤں کو، فلسطینی بیٹیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے. ہم بھی مسلمان، ہم بھی مسجد اقصی کے محافظ، ہم بھی قبلہ اول کے پاسبان ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جماعت اسلامی اس لیے کل 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ایک عظیم شان غزہ مارچ کر رہی ہے. اس لیے امریکی سفارت خانے کے سامنے ہم غزہ مارچ کر رہے ہیں کہ امریکہ اس ظلم میں 100% شریک ہے. امریکہ نے جنگ بندی کے قرارداد کو ویٹو کیا ہے. امریکہ نے اسرائیل کو قتل عام کی لائسنس دی ہے. امریکہ نے بحری بیڑا بھیجا ہے. امریکہ فوجی امداد دے رہا ہے اور فلسطینی بچے مر رہے ہیں اور یہ ان کو مزید تباہ اور برباد کرنے کے لیے اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے. میں اس لیے کل انشاءاللہ امریکی سفارت خانے کے سامنے امریکی سفارت خانے کے سامنے 29 اکتوبر کو ایک عظیم شان غزہ مارچ میں شرکت کے لیے آپ سب کا انتظار کروں گا. میں آپ کا استقبال کروں گا. بچوں، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ یہ بچے جوان ہوں گے اور یہ بچے جوان ہو کر انشاءاللہ قبلہ اول کو آزاد کرا کے مسجد اقصی میں نماز شکرانہ بھی ادا کریں گے. ایک بار پھر میں جماعت اسلامی لاہور کو اس عظیم پروگرام کے انعقاد پر شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور قبلہ اول کے آزادی کے لیے یہ جدوجہد غزہ کو بچا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.